خامخواہ بدنام کرتے ہیں کہ ان مدرسوں کے اندر ہوتا کیا، بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں۔ ابھی 1.5 آنکھ والے بابا ہریدوار کے انہوں نے بھاشن دیا کہ اسلام کا مطلب نماز پڑھو، باقی جو من میں آئے وہ والا یہ موبائل صرف تم کو پڑھائی میں کام کرنا ہے یا صرف تم کو کمیونیکیشن باقی رکھنا ہے؟ وہ خودکشی کر کے مرنے پر گوارا کرے گا، لیکن وہ پرانے زمانے کا موبائل استعمال نہیں کرے گا۔ کہ ابا ہم کو آپ یہ موبائل دے رہے ہیں، کیوں؟ نئے زمانے میں، ماڈرن زمانے میں ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ وہی میڈیا والوں کا اعتراض، مولانا عبداللہ صاحب آپ کا قرآن 1450 سال پرانا ہے، جب 20 سال پرانا موبائل ہمارا بچہ استعمال نہیں کر سکتا وہ راضی نہیں ہوتا ہے۔ راجدوت گاڑی، بائک پہلے زمانے میں یا یامہا یا سوزوکی، یہ 2-3 موٹر سائیکل بائک ہم جب پڑھنے آتے تھے یہاں 1900 2001 2 3 میں تعلیم ہم لوگوں کی یہیں پر سہارنپور، دارالعلوم اور غازی آباد ان علاقوں میں ہوئی دیکھا کرتے تھے۔ اگر آج کے زمانے میں اگر کوئی راجدوت گاڑی پہ بیٹھے گا اس کا 4 گرام خون کم ہو جائے گا، خودکشی کر مر جائے گا، لیکن پرانی بائک پہ نہیں بیٹھے گا۔ کیوں؟ انسلٹ ہو رہی۔ پرانے زمانے کی بائک اپاچی کھپاچی السر پلسر چاہیے آج کل کے جوان کو۔ کیا مولانا پرانی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے اور آپ پرانی باتیں کرتے ہیں۔ تو سیم ان کا یہی میتھڈ ہے سوال کا۔ مولانا جب آپ خود ماڈرن ہیں، جب سماج ماڈرن ہے، زمانہ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہا ہے، تو آپ کیوں اپنے 1450 سال پہلے والا قرآن آج کے زمانے میں تھوپنا چاہتے ہو؟ کیا ہوگا اس قرآن کو پڑھ کر؟ آپ کا بچہ حافظ قرآن بنے گا۔ کیا ہوگا اس قرآن کو پڑھ کر؟ اس کے قواعد کو پڑھ کر زیادہ سے زیادہ قاری قرآن بنے گا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ 8 سال تک مدرسے میں پڑھے گا تو اس کے گرامر سے اور اس کے الفاظ سے واقف ہوگا، اس کے معنی اور مطالب سے واقف ہوگا، لیکن دنیا کے اندر ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ سارے غلط خیالات ہیں ان کے، وہ جاہل ان پڑھ گوار ہیں، وہ نہیں جانتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھ کر کتنے مہان انسان پیدا ہوئے دنیا کے اندر۔ قرآن کریم کے پڑھنے والوں کا، حافظ قرآن کا احسان ہے اس دنیا پر۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں انہیں بتانا کہ لوگوں اللہ کے نبی کی حدیث پڑھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من اراد العلم، جو انسان if anyone want to the great educationist in the world، دنیا کے اندر مہان تعلیمی میدان میں نام پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے فلیتدبر القرآن and he must to just consider in the قرآن، اس کو قرآن کریم کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ کیوں؟ فإنه فيه علم الأولين والآخرين، دنیا کے تمام علوم فنون کو اللہ نے اس قرآن کریم کے اندر بیان کیا۔ مرنے کے بعد بھی اگر تعلیم کا کوئی شعبہ ہے تو اللہ نے اس قرآن میں بیان کیا۔ ہوائی جہاز بنا کر آسمان پر چاند پر پہنچ کر اپنے آپ کو ترم خواہ مت سمجھو دنیا والوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے صرف چاند پر نہیں، ہمارے نبی کو چاند سے بھی آگے پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں بیت معمور پر، عرش معلیٰ پر رب ذوالجلال اپنے قریب بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ دنیا والوں تم اگر راکٹ بنا کر چاند پر چڑھو گے تو میں جانتا ہوں کہ تم قرآن پر اعتراض کرو گے کہ دیکھو ہم راکٹ اور ہوائی جہاز کے ذریعے سے چاند پر پہنچ گئے اور تم قرآن کی تلاوت کی بات کرتے ہو۔ یاد رکھنا یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر اولڈ ڈیز کے مضامین کو بھی اللہ نے بیان کیا، اور آج جو مشینیں پیدا ہو رہی ان کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے۔ ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک جو مسائل اور جو مشینیں ایجاد کی جائیں گی ان تمام مشینوں کا ورنن اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ انگریز اگر کوئی نئی مشین ایجاد کرتا ہے تو آپ کہتے ہو کہ انگریز کریٹر آف دس مشین، انگریز اس کا خالق ہے۔ نہیں، انگریز آدم کی اولاد ہے اور آدم کو اللہ نے قیامت تک تمام دنیا کے
تمام ساری چیزوں کا علم عطا فرمایا. وعلم آدم الاسماء كلها. حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کی جانکاری دی. اگر آج کی تاریخ میں کوئی راکٹ بناتا ہے اس کا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ وہ جانکاری، راکٹ بنانے کی جانکاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے ذریعے سے نسلاً بعد نسل، سینہ بسینہ، علوم و فنون، آج کی تاریخ میں نئے جدید سائنس کے اس زمانے میں ان کے دل و دماغ کے اندر پیوست کی گئی ہے. اگر کوئی چاند پر پہنچ گیا راکٹ پر تو وہ یہ نہ کہے کہ دنیا کی تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر ہم چاند پر پہنچے. اللہ کے نبی اس سے بھی زیادہ تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر سفر کر کے آئے کہ نہیں آئے؟ 1450 سال پہلے اللہ کے نبی براق پر بیٹھے. پوچھئے دنیا کے سائنسدانوں سے، چائنا سے پوچھئے، امریکہ سے پوچھئے، ایلن مسک سے پوچھئے کہ ایلن مسک چاند پر دنیا بسانا چاہتے ہو، جب تم چاند پہ مال زمین سے مٹیریل لے کر جاتے ہو، راکٹ پر تم کو 6 مہینے لگتے ہیں، لیکن اس چاند کا سفر ہمارے نبی چند سیکنڈوں پہ کرتے ہیں. کیسے براق پر بیٹھ کر قیامت کی صبح تک براق جیسی تیز رفتار سواری دنیا کا کوئی سائنسدان نہیں بنا سکتا. ہمارے نبی 1450 سال پہلے تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر دنیا گھوم کر آ کر. اگر کوئی اعتراض کرتا ہے قرآن پر، اللہ کے نبی کی ذات پر، you can answer them، آپ جواب دے سکتے ہیں. براق کی کیا رفتار تھی پتہ ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی خواب میں گئے تھے. مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ، جن کی معرفت القرآن تفسیر ہے، پڑھیے، اس کے اندر 3 تفسیر ہے، 3 تفاسیر ہیں. اس میں انہوں نے بیان کیا بعبدہ. عبد کا لفظ کب استعمال ہوتا ہے؟ باڈی، غلام کے لیے، بندگی، غلام، بندہ، عبد. اور بندے کا اطلاق خواب میں نہیں ہوتا، بلکہ فزیکل اگر کسی کی باڈی ہو تو عبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وشنو یشا، اللہ کے نبی کے لیے بھی استعمال ہوا سنسکرت میں. وشنو یشا، وشنو یش، وشنو مینس رب، یش مینس عبد، وہاں پر بھی استعمال ہوا. تو اللہ کے نبی 1450 سال پہلے اتنی تیز رفتار سواری پر پوری دنیا گھوم کر آئے. یہ چیلنج ہے قیامت کی صبح تک دنیا کے بڑے سے بڑے سائنسدان مل کر بھی اتنی تیز رفتار سواری کا ایجاد نہیں کر سکتے، نہیں بنا سکتے. اب لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اچھا ٹھیک ہے، چلیے اور کچھ بتائیے قرآن کے بارے میں. ارے قرآن وہ ہے، وہ کتاب ہے، یہ اللہ کا سمجھیے خط ہے ہم لوگوں کے نام. اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا سنویدھان ہے. ہم جب جو ڈھونڈیں گے اس میں وہ ہم کو ملے گا، اس میں نہیں ملے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر ضرور وہ چیز آپ کو پراپت ہو سکتی ہے. ڈھونڈنے کی، دیکھنے کی ضرورت ہے. خواہ بدنام کرتے ہیں کہ ان مدرسوں کے اندر ہوتا کیا، بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں. ابھی 1.5 آنکھ والے بابا ہریدوار کے، انہوں نے بھاشن دیا کہ اسلام کا مطلب نماز پڑھو، باقی جو من میں آئے وہ کرو. ان کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے. کیا ایسا ہے؟ Is that correct؟ بالکل نہیں، غلط. ان کو گیان نہیں ہے شاستروں کے بارے میں، ان کو گیان نہیں ہے دھرم کے بارے میں. میں نے کئی جگہ تقریر میں یہ بات کہی، ہم نے کہا کہ گرو جی آپ دوائی بناتے ہیں، دوائی بنائیے، پتنجلی کے اوپر محنت کیجیے، آپ کی دوائی کے اوپر محنت کیجیے. اور سن لیجیے، جو آیورویدک دوائی آپ بناتے ہو نا محترم، وہ آیورویدک دوائی کی کھوج کرنے والا کون؟ ابو منصور بغدادی، جو حافظ قرآن تھا. آیورویدک دوائی، الزام مدرسے، قرآن پڑھ. ہم نے ایک مسلم سے پوچھا کہ اسلام کا کیا مطلب؟ تو بولتے ہیں کہ اسلام کا مطلب نماز پڑھو، باقی جو من میں آئے پھر وہ کرو. یعنی نماز پڑھنے ان کے حساب سے، یعنی نماز پڑھنے کے بعد
جو نمازی ہے وہ شراب بھی پی سکتا ہے، چوری بھی کر سکتا ہے، چغل خوری بھی کر سکتا ہے، زنا بھی کر سکتا ہے، لڑکیوں کی عزت و آبرو بھی لوٹ سکتا ہے، کچھ بھی غلط کر سکتا ہے، سود کھا سکتا ہے، ناجائز پراپرٹی پر قبضے کر سکتا ہے، کسی کی غیبت کر سکتا ہے، بد نظری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، شرک کرتا ہے، خرافات کرتا ہے، دنگے فساد کرتا ہے، جانوروں کے نام پر انسانوں کو مارتا ہے۔ اگر ایسا کرتا ہے ان کے نظر میں صحیح ہے، ان کے نظر میں یہ ہے کہ نماز پڑھو، باقی جو من میں آئے وہ کرو۔ ابھی دیا تھا انہوں نے بھاشن اور اسٹیٹمنٹ، ہم نے کہا کہ شاید تم بھول چکے ہو، اسلام اپنے قرآن کا بھی وفادار ہوتا ہے، مسلمان اپنے قرآن کا بھی وفادار ہوتا ہے، اپنے مذہب کا بھی وفادار ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اس دنیا میں آنے سے پہلے، اور ہمارے 1.5 آنکھ والے بابا جی لال بجکر صاحب آپ شاید بھول گئے، آپ نے بھی وعدہ کیا تھا الست بربکم قالوا بلا، آپ بھی کھڑے تھے اسی لائن میں آپ کے پیچھے تھا، آپ نے بھی وہاں کہا تھا الست بربکم قالوا، جمع ہے نا قالوا، اپوشتی خادتی پڑھتی پڑھتا، آپ نے بھی کہا تھا قالوا، جمع ایک نہیں، قالا نہیں، قالا قالا قالو، ماضی میں جمع ہے، پلورل ہے، یہ ایک وچنم، دوی وچنم، بہو وچنم ہے، یہ قالو سب نے کہا، کیوں نہیں؟ Why? You are my Lord, you are my God، آپ ہمارے خدا ہیں، آپ میرے پرمیشور ہیں، آپ ہمارے پرماتما ہیں، آپ ہمارے اجنما ہیں، آپ ہمارے ایشورا ہیں، آپ ہی کی بھکتی کریں گے۔ آپ نے وہاں وعدہ کیا، یہاں آ کر کیوں بھول گئے جی؟ یہاں آپ کہتے ہیں کہ دھرم کچھ نہیں ہوتا، دھرم بہت کچھ ہوتا، دھرم کا مطلب اچھا عمل کرنا۔ گرو جی آپ دوائی کے اندر میں کون سا مٹیریل یوز کرتے ہو؟ آپ کا دھرم آپ کو پرمیشن نہیں دے گا۔ دھرم چھیترے کروچھیترے سمویتا یوتسوہ، دھرم اتنا امپورٹنٹ ہے کہ شریمد بھگوت گیتا میں پہلے اشلوک میں، پہلے ادھیائے میں پہلا لفظ جو ہے وہ دھرم ہے۔ دھرم چھیترے یہ شریمد بھگوت گیتا کا پہلا لفظ ہے، پہلا منتر ہے۔ پڑھیے اگر آپ کو فرصت ہو تو اپنے شریمد بھگوت گیتا کو، اس میں لفظ دھرم کا استعمال کیا، دھرم چھیتر کروچھیتر، اور دوسرے نمبر پر جنگ کے میدان کو استعمال کیا۔ ہمارے اسلام میں تو چوتھے پارے پر سورہ نساء میں جنگ کی بات چھڑی گئی، 9ویں پارے میں سورہ انفال میں جنگ کی بات کہی گئی۔ اگر قرآن کریم کی پہلی سورت کی پہلی اگر آیت میں اگر جنگ کی یا دھرم کی بات ہوتی تو آپ تو جناب پتہ نہیں اس قرآن کریم کو 100 مرتبہ جلاتے اور پروٹیسٹ احتجاج کرتے کہ یہ قرآن ہے، دیکھو اس کے پہلے لفظ سے ہی جنگ کی بات اور دھرم کی بات، ریڈیکلائزیشن کی بات کی جاتی، تشدد کی بات کی جاتی۔ کیا کہو گے شریمد بھگوت گیتا کے اس لفظ کو جس کے اندر یہ بات کہی گئی، دھرم چھیترے کروچھیترے سمویتا یوتسوہ مامکا پانڈوا شیکم کروت سنجیا۔ اے بتاؤ سنجیو، میرے بیٹوں نے بیٹل فیلڈ میں، لڑائی کے میدان میں کس نے کس کی گردن کاٹی ہے، کس نے کس کا خون بہایا ہے؟ شریمد بھگوت گیتا کے پہلے شلوک میں یہ تحقیق سے بات کر رہا ہوں میرے بھائیوں۔ ہمارے 1.5 آنکھ والے بابا جی، میری عادت ہے بنا تحقیق کے کوئی بات میں نہیں اپنی زبان پر لاتا۔ اگر آپ کو سنسکرت نہیں آتی ہے، آئیے میری نرسری کلاس میں آپ کو بتاؤں گا کہ سنسکرت میں شریمد بھگوت گیتا میں لکھا ہوا ہے دھرم چھیترے، اور منوسمرتی میں بھی کہا گیا دھرمستسے حیاتے کرونم شریرے شمم ناشم سرومنیتی گچھتی۔ دھرم چھیترے کروچھیترے، بھگوان دھرمستسے، اس زمین پر دھرم کے مطابق زندگی گزارو، اس لیے کہ دھرم باقی رہتا ہے، یعنی عمل باقی رہتا ہے، اور انسان کی شریر مٹی میں مل کر بھسم ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ ہم ہیں وفادار اپنے ایشور کے، اپنے اوم
کے لفظ اوم بولے مولانا تو سمجھ میں نہیں آیا، سمجھے کہاں ہو؟ پڑھو قرآن کے اندر اوم کی کیا شکتی بیان کی گئی ہے۔ تریدا بھنو ہم وشنو برہم شیو ہراریا کنیر نسکلو ہم صدا ہرے ایکم ست وپرا بھدا ودنتی، یعنی ایک ہی ایشور کو انیک ناموں سے پکارا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے یہ بات کہی تھی کہ اسلام میں اللہ کا جو عقیدہ ہے وہی آپ کے یہاں اوم کا عقیدہ ہے، یعنی جسے آپ اوم بولتے ہو ہم اسے اللہ بولتے ہیں۔ لوکیش منی صاحب غور کرنا چاہیے آپ کو، آپ اپنے نقلی خداؤں کو خوش کرنے کے لیے مائک پر آ کر چیخنا نہیں چاہیے، بلکہ غور کیجئے، جسٹ کنسیڈر۔ میں نہیں کہتا ہوں، شریمد بھگوت گیتا میں کرشن جی کہتے ہیں تسمات شاسترم پرمانم تکاریا اکاریا، کون سا کام کرنا ہے کون سا کام نہیں کرنا ہے، کہاں پر اعتراض کرنا ہے کہاں پر اعتراض نہیں کرنا ہے۔ کاریا آکاریا، سنسکرت میں آ کس کے لیے استعمال ہوتا؟ نہیں کے لیے، ہم لوگ بھی ہندی میں استعمال کرتے ہیں، جیسے اسمبھو، یہ کام اسمبھو ہے، ناممکن ہے۔ اسمبھو، سمبھو مینس ممکن، لیکن آ لگا دیجئے اسمبھو، اسمبھو۔ تسمات شاسترم پرمانم، کوئی بھی بات کہہ رہے ہو تو پرمانم تی، پہلے امر ہے پرمانم تی، پرمانم تو، پرمانم تہا، جیسے اقرأو قل، عربی میں ایسے پرمانم تی، کوئی بھی بات کہہ رہے ہو تو اس کو پروف ملاؤ، پرمانم تی، پرمان دو۔ تمہارے پیٹ میں درد ہوا مولانا کے بیان پر تو تم دلیل پیش کرو، دلیل نہیں پیش کیے اوم اللہ منو کیا ایک لگا دیا، ارے بے وقوف تمہیں جانکاری نہیں ہے۔ مولانا نے تحقیق کے ساتھ بات کی ہے، اور میں نے الحمدللہ کوشش کی ہے، اسی ویڈیو میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا اوم کی حقیقت کیا ہے، اللہ کی حقیقت کیا ہے۔ مولانا نے اوم کو اللہ کیوں کہا، اللہ کو اوم کیوں کہا، میں نے اس کی بھی ویاخیا کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو ہمارے ماں باپ نے پیدا کیا، تم کو تمہارے ماں باپ نے پیدا کیا، تمہارے ماں ابا کو کس نے پیدا کیا، ان کو کس نے پیدا کیا، ڈائریکٹ ہم ہی نہیں جاتے۔ جو تمہارا گرو ہے لوکیش منی جی، لوکیش منی جی کا گرو کون؟ جین دھرم، جین دھرم 2700 سال پہلے وردمان مہاویر جین سوامی بہار کے اندر ویشالی میں پیدا ہوا، ان کی استھاپنا، انہوں نے جین دھرم کو وجود میں لایا، شریمد رگ وید یجروید ساموید اتھرو وید سے نکال کر۔ کیوں؟ اس کا مطلب رگ وید یجروید ساموید اتھرو وید جین سوامی کو پسند نہیں تھا۔ 2650 سال پہلے گوتم بدھ سدھارتھ، جس کو بدھسٹ بھگوان مانتے ہیں، کس دھرم کی تحقیق چاہتے ہو؟ کس دھرم کی؟ مولانا کی سفید ٹوپی سفید گاڑی دیکھ کر سوچے کہ مولانا کو ایسے ٹرکا دیں گے پاپولرٹی حاصل ہو جائے گی، اپنے خدا کے سامنے میں پھر یہ متر بن جائیں گے۔ کون سا خدا؟ کرسی اقتدار پر بیٹھنے والے جھوٹے ڈاکوؤں اور قاتلوں کو بچانے کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں، بھارت کے سمویدھان کا جنازہ نکالتے، مار دیا جاتا ہے راجستھان کے ناصر کو، جنید کو، آرٹیکل نمبر 21 کا جنازہ نکالا جاتا ہے، پروٹیکشن آف آور لائف اینڈ پرسنل لیبرٹی، آرٹیکل نمبر 21 ہے یہ، پروٹیکشن آف آور لائف۔ پولیس کے سامنے اس کی باڈی لائی جاتی ہے تو پولیس والے کہتے ہیں اس کو لے کر جاؤ، انسانیت ختم ہو گئی۔ دجال بیٹھے ہوئے کرسی اقتدار پر، تمہیں کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے جب تمہیں بھارت کے ناگرک کے بارے میں چنتا نہیں ہے۔ بات دشمنی کی کرتے، بات لڑانے کی کرتے، ارے ہمارا قرآن تو شانتی کا پیغام دیتا، پیار کا پیغام دیتا ہے، کوئی لڑانے کی بات نہیں، کوئی تشدد کی بات نہیں۔ خیر دوسری طرف بات چلی جا رہی ہے، وقت چونکہ بہت ہو گیا تو میں چونکہ قرآن پر ہی ہمیں بات کرنی ہے، تو بات یہاں چل رہی تھی کہ آج کے زمانے میں قرآن پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اسلام کا مطلب نماز پڑھو، باقی جو من میں آئے وہ کرو، غلط کہتے ہیں۔
لال بجکر صاحب 1.5 آنکھ والے گرو جی، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے شاستر کی گیان آپ کو نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ نہ آپ کے شاستر کا گیان آپ کو ہے، نہ قرآن کا گیان آپ کو۔ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ 21واں پارہ دیکھیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے اللہ کے نبی، آپ بتائیے جو وحی کی جاتی ہے آپ پر، آپ تلاوت کیجئے اور لوگوں کو کہیے نماز قائم کریں، اقیم الصلاۃ۔ کیوں اے اللہ نماز کیوں قائم کریں؟ اے قرآن نماز کیوں قائم کریں؟ Why do I offer salah 5 times a day? Why do I offer salah 5 times a day? 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز کیوں پڑھیں؟ فائدہ کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے صرف یہ نہیں کرے کہ تم عبادت کرو، بلکہ ہر عبادت کے ساتھ، ہر حکم کے ساتھ اس کا ایک فائدہ بھی دے رہے ہیں اللہ۔ کیا فائدہ دے رہے ہیں؟ نماز پڑھو گے تو نماز بے حیائی بری باتوں سے تم کو روکے گی۔ دنیاوی فائدہ دیکھ لیجیے، روزہ رکھو، کیوں؟ Why do I keep fast in the holy month of Ramadan? اے قرآن کیوں ہم روزہ رکھیں؟ The whole month. Why do I keep fast? کیوں روزہ رکھیں؟ تو قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔